جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, مطب کی دوا سازی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے کانسیپٹ صرف کلیئر کرنا ہے. جو مطب کی دوا سازی ہے نا, اس میں مطب کے سکیل کی آپ دوا سازی کریں گے. اگر آپ نے اپنے مطب سے دوسرے مطب پر سپلائی دینی ہے کسی اور حکیم کو, اصل میں جو مطب پر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ چاہیے ہوتی ہے اورل لیکوڈ, مطلب ارک ہے, وہ کرم بیک میں نکل آتا ہے. اس کے لیے 1200 لیٹر کا پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو اورل لیکوڈ میں شربت چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ڈراپس چاہیے ہوتے ہیں, کولک ڈراپس وغیرہ, یہ ٹیبلٹس چاہیے ہوتی ہیں تو وہ سنگل پنچ مشین پر چل سکتی ہے. اس کے علاوہ ہاون دستہ چاہیے ہوتا ہے, کیپسول فلنگ کی چھوٹی سی مشین چاہیے ہوتی ہے, یا ٹاپیکل بنانے کے لیے آپ کو چھوٹی چیزیں. اس سے اگر اسکیل آپ کا بڑا ہوتا ہے, اگر آپ کی مشینیں بڑی ہوتی ہیں تو وہ مطلب کی دوا سازی نہیں ہوتی. ڈسپینسنگ اور کمپاؤنڈنگ ہے بیسیکلی فارم 6 اور فارم 7 ہولڈر میڈیسن کے لیے. مطلب ایسی میڈیسن جو یونانی میڈیسن ہو, ہربل میں فارم 6 اور 7 ہولڈر ہو, اس کو آپ پیکنگ کو بڑی کو کھول کے آپ اپنی چھوٹی پیکنگ میں دے سکتے ہیں. اس کو بولتے ہیں کمپاؤنڈنگ اور ڈسپینسنگ, لیکن مینوفیکچرنگ نہیں کر سکتے. یہ لفظ آتا ہے بڑے سکیل کے لیے. تو یہ تو ایک کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. مطب کی دوا سازی جو ہے پراپر, جو ایک جو کمرشل سکیل ہوتا ہے نا, ہمدرد, کرشی, اجمل, اشرف وغیرہ, دوسرا اجمل والے ناراض نہ ہوئیے گا. تو یہ جو سکیل ہوتا ہے نا, میں خود بھی اوپر فارما سے بلانگ کرتا ہوں, تو ہمارا جو کمرشل سکیل ہوتا ہے نا, اس میں ہم کاسٹ کٹنگ کرتے ہیں. اچھا, ان کے ہاں جو میڈیسن بنتی ہے اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ بنتی ہے, پورے پاکستان میں جاتی ہے اور پورے پاکستان سے بلکہ باہر بھی جاتی ہیں, لیکن ان کی جو بڑے سکیل پر بنانے کے باوجود بھی یہ مطب والا انگریڈینٹس استعمال کرتے ہیں. اچھا, ان کا جو معاملہ ہے نا, ان سے دوسرے طبیب بھی لے لیتے ہیں. قانونی طور پر کسی دوسرے طبیب کو دینے کے لیے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی MOU کر لیں. آپ شیلف لائف پر اپنے مطب میں رکھ کے کوئی چیز بیچتے ہیں نا, تو اس کا ایک بہترین حل ہے. یہ آپ سب لوگ نوٹ کر سکتے ہیں, جو لوگ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہیں اور انہوں نے کوئی پروڈکٹ ایسی بنائی ہوئی ہے جو کہ آپ کا OTC بکتی ہے. OTC مین اوور دی کاؤنٹر بکتی ہے. پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے, گاہک آیا ہے, یا اس نے آن لائن آپ کو آرڈر کیا ہے, تو اس کا سادہ سا حل ہے, اس کا نام, اس کی عمر اور اس کا وہ جو دن ہے, وہ اپنے پنجاب ہیلتھ کمیشن کے لیے جو آپ اپنا مطب کا ریکارڈ بنا رہے ہیں اس میں انٹری کر لیں. مطلب صفوف ہے کسی مطب کا بہت زیادہ چلتا ہے, اور وہ پیشنٹ ویسے ہی لینے آ جاتے ہیں, OTC لینے آ جاتے ہیں, تو اس کی انٹری بھی ایز اے پیشنٹ آپ کرتے جائیں تو آپ محفوظ ہو جائیں گے سارے. اچھا, مطب کی دوا سازی کی میں بات کر رہا تھا کہ کن 2 طبقے ایسے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف ماحول بنایا تھا. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ایلوپیتھک کی مکسنگ کرتے ہیں. ہمارے طبیب بھائی ایسے ہیں جو ایلوپیتھی کی مکسنگ کرتے ہیں, وہ اسٹیرائڈ کی بھی کرتے ہیں. اچھا, وہ لوگ ہیں جو کہ تھے پہلے کویک ڈسپینسر وغیرہ تھے, گلی محلوں میں کام کرتے تھے. انہوں نے کسی ذریعے سے رفیق شاہ صاحب سے یا کسی اگلے کسی بندے سے کر آ کے تو داخلہ لے لیا. تو دیکھیں, ہمارے پاس بندہ میٹرک سائنس ہے اور اس نے داخلہ لینا ہے. اب ہم اس سے 4 سال کے بعد پابند نہیں کر سکتے کہ بھی تم نے روزانہ کی بنیاد پہ آ کے ہمیں بتانا ہے. اس نے FTJ کر لیا, رجسٹریشن کرا لی, لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا, وہ ایلوپیتھک مکس کر کے بیچ رہا ہے. جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اشتہار لگتا ہے کہ حکیم پکڑا گیا. اچھا, اور وہ بھی ماحول یہی بناتے ہیں کہ ہم تو حکیم ہیں اور ہمیں جو ہے نا مطلب میں ہماری اپنی پروڈکٹ تھی اور وہ ہمیں دوا سازی نہیں کرنے دی. یہ ایک پورا مافیا ہے پورا. یہ ان لوگوں نے یہ زیادہ پھیلائی ہوئی بات. دوسرے جو لوگ ہیں نا, جنہوں نے زیادہ پھیلایا ہے کہ مطلب کی دوا سازی پہ پابندی ہے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. بہت سارے ایسے ہمارے نا لوگ گزر گئے ہیں جنہوں نے ایک ڈگری کے پروگرام کا سوچا تھا. وہ ڈگری پروگرام ایسا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو PMDC رجسٹرڈ کرے. اچھا, PMDC نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس کو رجسٹرڈ نہیں کریں گے. وہ کئی سال تک اپنا ادارہ بغیر رجسٹریشن کے چلاتے رہے. اچھا, یہ جو لوگ تھے نا, انہوں نے نہ ڈاکٹر رہنے دیا, نہ انہیں حکیم بننے دیا. ایک خچر بریڈ بنا دی ہے. ایک نا معذرت کے ساتھ, مطلب سب کے لیے نا, یہ ہمارے شعبے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا, یہ ہمارے ہاں جب 1965 میں بھی ہمارے بزرگوں نے, بڑوں نے جب اجازت لی تھی نا اس کی, تو یہ ایک بہت بڑی ڈگری تھی. فاضل تھی بلجرا. فاضل اس وقت جو ہوتا تھا نا, وہ MPhil PhD کے برابر ہوا کرتا تھا. تو
اس وقت اجازت مل گئی، تو بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو آہستہ 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 اس کے پر کاٹنے شروع کیے. مطلب اس میں درس نظامی والوں کے ایڈمیشن بند ہوئے، دوسرے معاملات بند ہوئے، مطلب وہ میٹرک آرٹس والے بند ہوئے. پھر آہستہ آہستہ اس کے خلاف ماحول بنانا شروع کیا. جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے، ڈاکٹر عزیز صاحب بھی، اب پہلے کہا کرتے تھے کہ کشتے سے گردہ خراب ہوتا ہے. اب ڈاکٹرز کھل کے کہتے ہیں کہ ہربل میڈیسن سے گردے خراب ہوتے ہیں. اوپن کہتے ہیں، اپنے ویلاگز میں کہتے ہیں، اپنے بات چیت میں کہتے ہیں. میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہربل میڈیسن سے تو آپ کا جو آپ کے کچن میں چیزیں چل رہی ہیں، جو ہنڈیاں پکتی ہے، وہ ہربل میڈیسن ہے. لیکن انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا آہستہ 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 آہستہ. فارم 6 اور فارم 7 سے بہت پہلے پیچھے چلتے جائیں نا، 2005 میں میڈیسن ایکٹ ایک الگ سے اس کا آ رہا تھا. وہ 1976 کا جو ڈرگ ایکٹ تھا وہی چھاپ کر ادھر ہمارے اوپر نافذ کر رہے تھے. اچھا وہ کام نہیں آیا تو انہوں نے ہمارے اندر سے ایجنٹ نکال کے، تو یہ مطب میں جو دوا سازی کی اجازت ہے اس کو انہوں نے پابندی نہیں لگا سکتے نا، وہ اس کو انہوں نے ڈسپیوٹڈ کر دیا. ڈسپیوٹڈ بھی اس طرح سے کر دیا کہ وہ ابہام پیدا کر دیے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ ایک پہلے ہی خچر بریڈ آئی ہوئی تھی ایک فیلڈ میں، جن کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پیناڈول کی اجازت ملنی چاہیے، ہمیں انجیکشن لگانے کی اجازت ملنی چاہیے، ہمیں ڈرپ لگانے کی اجازت ملنی چاہیے. وہ اپنے آپ کو حکیم کہلوانا پسند نہیں کرتے. یہ دو لوگ ہیں جو کہ مطب کی دوا سازی کے خلاف بات کرتے ہیں. UH ایکٹ 1965 کے تحت ہم لوگ رجسٹرڈ ہیں. اس میں 2 لوگ رجسٹرڈ ہوتے ہیں آج کل، اس سے پہلے والے بھی لوگ بھی رجسٹرڈ ہیں. اس میں طبیب حاذق، ماہر طب، فاضل طب الجراحات، BEMS اور نان کوالیفائڈ لوگ ہیں، وہ رجسٹرڈ ہیں نیشنل کونسل فار طب سے. جو نیشنل کونسل فار طب سے ایز اے پریکٹیشنر رجسٹرڈ ہوتا ہے، وہ پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں پریکٹس کر سکتا ہے. اچھا، اس کی پریکٹس کا دائرہ کار اس ایریے میں ہونے کے بعد اس سے باہر نکلیں گے، اگر وہ افغانستان چلے جاتے ہیں، چائنا چلے جاتے ہیں، انڈیا چلے جاتے ہیں، UAE چلے جاتے ہیں، تو وہ نیشنل کونسل فار طب کے دائرہ کار سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر ان کو اجازت نہیں ہوتی. اور ایک طبیب 4 طرح سے پریکٹس کر سکتا ہے: علاج بالتدبیر، علاج بالید، علاج بالدوا، علاج بالغذا. یہ 4 طریقوں سے علاج میں بہت بڑا سکیل آتا ہے. پورے پاکستان میں صرف 4 لوگ ایسے ہیں جو لائسنس ٹو پریکٹس ہو کے ہولڈر ہیں. 4 لوگ ہیں، ایک MBBS ہے، ایک BDS ہے، ایک ہومیوپیتھ ہے اور ایک حکیم ہوتا ہے، صرف جن کو پریسکرپشن لکھ کر دینے کی اجازت ہوتی ہے. اس کے علاوہ کسی کو پریسکرائب کرنے کی میڈیسن اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. مطلب چاہے اس نے گریجویشن کرنے کے بعد MPhil کیا ہو، چاہے PhD کیا ہو، صرف طبیب کو، ہومیوپیتھ کو، BDS کو اور MBBS کو اجازت ہوتی ہے. اچھا، پاکستان میں جو ہمارے چلتے ہیں ایکٹ، جن ایکٹ کے تحت ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں 3 طرح کے ایکٹ جو ہے نا پریکٹس میں جن سے واسطہ پڑتا ہے. پہلا تو ہے UH ایکٹ 1965. اس کو ہر طبیب کو ایک مرتبہ پڑھنا ضرور چاہیے، اس کی سمجھ ضرور ہونی چاہیے، تھوڑا بہت اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے تحت ہمیں کیا کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں حقوق، اور کیا کیا چیزیں منع ہیں. اس میں جو 2 چیزیں منع ہیں نا وہ بڑی خطرناک ہیں، باقی زیادہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو نہیں منع. ایک یہ ہے کہ آپ جس پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں، جس کو میڈیسن دے رہے ہیں، آپ اس کا صحت و مرض کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. یہ پرابلم ہے. دوسرا جو اس ہمارے لائسنس میں جو ایشو ہے، وہ ہمیں جو 1965 کے ایکٹ کے تحت ملا تھا، اور وہ جو اب آہستہ 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 وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی ایجوکیشن کو اپ گریڈ نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی بہت جراحت کے اوپر پابندیاں لگی ہیں، اور وہ بالکل جائز لگی ہیں. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کیمرہ چل رہا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وقت بدلتا ہے نا، تو وہ اس کے تقاضے بدلتے ہیں، ہائیجین کے معاملات بدلتے ہیں، اور جو منی OT کے تقاضے ہیں نا وہ ہم پورے نہیں کر پاتے. تو جراحت جو ہے نا آسٹیوپیتھی نہیں ہے، جو ہمیں جراحت صغیرہ جس کی اجازت تھی 1965 میں، وہ نہ وہ آسٹیوپیتھی ہے، نہ وہ پہلوان سازی کا ہڈی جوڑ کا کام ہے، وہ ایک پراپر مائنر سرجری تھی. یہ وقت کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں ہماری اس میں سے نکلی ہیں. لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے طب کونسل کے صدر کا، اس نے کھینچ کھانچ کے دائیں بائیں سے نا لا کے نا وہ ریجمنٹل تھراپی حکیموں کو دے دی ہے کہ حکیم جو ہے نا وہ صرف حجامہ حکیم کر سکتا ہے. اس کے باقاعدہ لیٹر جاری ہو چکے ہیں.
पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने भी जारी कर दिए हैं, मिनिस्ट्री ने भी जारी कर दिए हैं, कौंसिल ने भी जारी कर दिए हैं। और ये बहुत बड़ा एहसान हुआ है हमारे ऊपर। इस वक्त जिनकी क्लिनिक नहीं चल रहे थे वो हजामा से चलना शुरू हो गए। हजामा फैशन भी बन गया है, हजामा वो हम लोगों की रोज़ी रोटी भी चल गई है। अच्छा, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट के जो हमें पाबंदी करनी होती है हर तबीब को, उसकी समझ बूझ अगर नहीं है किसी को तो इतना बड़ी बात नहीं है। वो बहुत सकील एक्ट है वो, क्योंकि तमाम लैब्स को, हॉस्पिटल्स को और पूरे हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को, पूरे पंजाब में जो काम करने वाले हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, उनको कवर करता है। लेकिन कम अज़ कम आप जो MSDS हैं, जो मतलब के इंडिकेटर्स हैं, उनको समझ ज़रूर लें। मतलब उसको पढ़ना नहीं, सिर्फ उनको समझ लें, हिफ्ज़ कर लें, वो बहुत ज़रूरी होता है। मज़े की बात यह है, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग है वो उसके लिए ना हकीम होना ज़रूरी है, ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए, ना मेडिसिन बनाने के लिए, ना मार्केटिंग करने के लिए, और ना जिसको आप सेल कर रहे हैं वो हकीम होना ज़रूरी है। कैसे मज़े की बात, हकीम होना ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त 64 के करीब इदारे हैं जो यूनानी में रजिस्टर्ड हैं, 250 के करीब हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल में रजिस्टर्ड हैं, और इसमें से सिर्फ चंद इदारे ऐसे हैं जिनके मालकान हकीम हैं। अच्छा, हकीम होना ज़रूरी नहीं होता। पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको उसका प्रोफेशनल होना ज़रूरी नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ब्रेड बनाने की फैक्ट्री लगानी है तो पीछे से आप नान भाई हों। इसी तरह ये डिग्री आपके लिए ज़रूरी नहीं होती मालिक के लिए। मैं जल्दी बता देता हूँ कि फैक्ट्री लगाने का तरीका क्या होता है। इसका एक सादा तरीका है, पाकिस्तान की तमाम पूरी प्रीमिसेस जो है ना, उसमें आज़ाद कश्मीर और शामिल नहीं है, GB शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान शामिल है, वो ड्रैप एक्ट 2012 के अंडर आता है। आपने करना कि एक जगह आपने लेनी होती है जहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो है ना पहले से तयशुदा है, वो मेडिसिन की फैक्ट्रियों के लिए तयशुदा होता है कि करीब कोई छप्पड़ नहीं होना चाहिए, कोई करीब पोल्ट्री फार्म नहीं होना चाहिए, कोई तबेला नहीं होना चाहिए, कोई नाला नहीं गुजर रहा होना चाहिए। जब वो जगह ले ली है, उस जगह के बाद आपने ड्रैप में एप्लीकेशन देनी है कि ये प्लाट नंबर है, या ये मेरी जगह है, ये खसरा नंबर है, ये कतौरी नंबर है, ये मुझे यहाँ पर फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दी जाए। वो एक आर्जी इजाज़तनामा दे देते हैं। उस आर्जी इजाज़तनामे के बाद आप उस पर लेआउट बनवाते हैं, वो स्केल के मुताबिक होती है, और इसका लेआउट मुकम्मल करवाने के बाद उनको बताना होता है कि मैंने यहाँ ये वाली फैक्ट्री बनानी है। उसका एक सादा सा फ़्लो होता है कि एक लॉजिकल फ़्लो होता है कि जब आपने पंसार जड़ी बूटियाँ रखी हैं जिस जगह से, तो वहाँ से उठा के आपने पैन में डालनी है जिससे अर्क निकलना है। ये नहीं करेंगे कि अर्क का प्लांट पहले लगा और वो जो जड़ी बूटियाँ वो उसके बाद वाले कमरे में रखी हों। मतलब एक फ़्लो के मुताबिक आप उसका लेआउट बनवा लेते हैं, वो ड्रैप उसको अप्रूव कर देता है। वो चारों सूबों में भी ऑफिस हैं, दफ्तर में उधर भी हैं। कि अगर हम रजिस्टर्ड हैं हेल्थ केयर कमीशन से भी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब से भी, तो क्या हमारे पास हेल्थ की कोई टीम आ सकती है, एंटी क्वैकरी टीम या ड्रग इंस्पेक्टर अंदर आ सकता है? इसका ना सादा सा जवाब है कि किसी भी क्लिनिक के ऊपर जहाँ पर आप मरीज़ देख रहे हैं और उनको मेडिसिन दे रहे हैं, तो वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर आ सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर आ भी सकता है, आपकी मेडिसिन का सैंपल भी ले सकता है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है एलोपैथिक को चेक करने का। तो सूंघ के या बाहर खड़े होके तो पता नहीं लगता ना कि आपने अपनी मेडिसिन में एलोपैथिक तो नहीं मिक्स की हुई है, तो उसके पास इख्तियार होता है आने का।